اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرمایا تو ہماری ہدایت کا سامان بھی بنایا ہے کہ ہم صحیح راستے پر اور ہدایت کے راستے پر کس طریقے سے چل سکتے ہیں۔ وہ ہدایت کے راستے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو اپنا پیغام دے کر کے بھیجا جو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا صحیح راستہ یا اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی پسند کا جو راستہ ہے وہ راستہ بتلائیں۔ وہی جو ہماری زبان میں نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ نبی اور رسول جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کی بعثت کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کی باتیں، عبادت کا طریقہ لوگوں کو بتلائیں، جیسے کہ عام طور پر یہ لوگ تصور لیے ہوئے ہیں کہ مولوی لوگوں کا کام یا مذہب کا کام صرف مسجد اور عبادت تک محدود ہے، بس اس کے باہر جو کام ہیں، خواہ سیاست کے ہیں، خواہ معیشت کے ہیں، خواہ اخلاقیات کے ہیں، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ بسا اوقات ایک شخص ہے بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، مسجد کا بڑا احترام کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تجارت کے میدان میں آتا ہے تو کسی شرعی اصول کو باقی نہیں رکھتا، جب کورٹ اور کچہری کا معاملہ آتا ہے تو کوئی شرعی قانون وہاں پر موجود نہیں رہتا، جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے ملنے لین دین کا معاملہ ہے اس میں کسی شرعی حدود اور قیود کو باقی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ دین کا جو معاملہ ہے وہ صرف بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، بس بندوں کے اور بندوں کے بیچ کا جو معاملہ ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو آئے ہیں وہ لوگوں کو دونوں تعلقات کی صحیح نوعیت کیا ہونی چاہیے وہ بتانے آئے ہیں، کہ بندوں کے بیچ اور اللہ کے بیچ کیا تعلق ہے وہ بھی بتانے آئے ہیں، بندوں کے بیچ اور بندوں کے بیچ کیا تعلق ہونا چاہیے وہ بھی بتلانے آئے ہیں۔ جیسا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کو یہ دے کر کے بھیجا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، وہی نبیوں کا یہ منصب بھی بتایا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی کریں۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ بھیجا ہے، کتاب حق ہم نے آپ کو دیا ہے اور کتاب کا آنا آپ کے پاس حق ہے، کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ اللہ نے جو آپ کو بتلایا ہے، جو آپ کو دیا ہے، جو آپ کو دکھلایا ہے اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ دفاع کرنے والے نہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔
معلوم یہ ہوا کہ اچھا اخلاق یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں آپس میں ان کا فیصلہ کس طریقے سے ہو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث بنیادی طور پر بخاری شریف کی رکھنا چاہتا ہوں، اور شاید ہم نے کبھی اس سلسلے میں کچھ بات کی بھی ہو، وہ خالص اخلاق سے متعلق ہے علیہ السلام. اور ایک بڑی معمولی سی چیز ہے جس کی طرف کوئی انسان توجہ نہیں دیتا، حالانکہ اگر اس کے اوپر غور کریں کہ وہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ ایک دکان پر بیٹھنے والا انسان، ایک سڑک پر بیٹھنے والا انسان، ایک ایسا شخص جو آتے جاتے لوگوں کو برابر دیکھتا ہے، ایسے انسان کے سامنے یہ حدیث تو ہمیشہ رہنی چاہیے، بلکہ چاہیے کہ وہ حدیث اور اس معنی کی جو حدیثیں ہیں اسے اپنے سامنے لکھ کر کے رکھے رہے تاکہ برابر اس کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو. یعنی سوچیں کہ بات ایسی چیزیں جس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، انہیں شرعی طور پر دینی طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح طور پر اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آئے تھے، ہر اچھے اخلاق کی آپ نے تعلیم دی ہے، وہ اس کی طرف کس طرح توجہ دلاتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف میں ایک سے زائد جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا تم لوگ سرے راہ بیٹھنے سے پرہیز کرو. سرے راہ سمجھتے ہیں نا؟ راستے میں، عام راستے، ظاہر بات عام راستے کے بیچ میں بیٹھنا مراد نہیں ہے، بلکہ عام راستے کے کنارے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو. عام راستے کے کنارے جس طریقے سے دیکھیں جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے شہر رہا کرتے تھے تو عام راستے کے کوئی چبوترا بنا رہا کرتا تھا، وہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے، یا دیہاتی زندگی جو رہا کرتی تھی عام راستہ رہا کرتا تھا، لیکن وہاں پر ایک مجلس بن رہتی تھی جہاں پر عام طور پر لوگ بیٹھا کرتے تھے. تو مراد جو سر راہ ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایسی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، مجبور ہے وہاں بیٹھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری بیٹھک ہے، اگر تم یہاں بیٹھنا ضروری ہی سمجھتے ہو تو دیکھو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، راستے کا حق ہے کیا؟ وہ کون سا حق ہے راستے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، راستے کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو. پہلا حق کیا بیان فرمایا؟ نظریں نیچی رکھو. میں تھوڑی سی بھی اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے. دوسرا حق یہ ہے تکلیف پہنچانے سے رکو، کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکو. تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دو. چوتھا حق یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو، اور پانچواں حق یہ ہے کہ برائی سے روکو، برائی سے روکو. یعنی اگر تمہیں ضروری ہے یہ بیٹھنا ایسی جگہوں پر تو اس کے لیے تمہیں یہ 5 کام کرنے ہوں گے کہ نظریں نیچی رکھو، کسی کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرو، اور سلام کا جواب دو، بھلائی کا
حکم دو اور برائی سے روکو.